سورہ کوثر جو ہے وہ پورا سورہ شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا اس سورے میں، ایک ایک لفظ عربی زبان کا واقعاً بڑی نزاکت کا حامل ہوتا ہے، بڑی گہرائیاں اور گہرائیاں ہوتی ہیں. یہاں جو خطاب ہو رہا ہے، یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ انا ضمیر جمع متکلم، یعنی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیا ہے، بلکہ کہہ رہا کہ ہم نے عطا کیا ہے. آپ علماء سے پوچھیے، اہل ادب سے پوچھیے، جب پروردگار ضمیر استعمال کرتا ہے تو پروردگار کہیں تو اپنے لیے واحد ایک کی ضمیر استعمال کرتا اور کہیں پر جمع کی ضمیر استعمال کرتا، ایک سے زیادہ کی. کہیں پر کہتا میں نے کیا اور کہیں پر کہتا ہم نے کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیان کیا گیا ہے کہ جب پروردگار واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے تو اس کا مورد خاص ہوتا ہے کہ جہاں پروردگار توحید کی بات کرنا چاہے، جیسے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، یا اس کے بعد انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الغفور، میں غفور ہوں. یعنی جب اپنی ذات سے متعلق بات کرتا ہے اور توحید کے بارے میں بات کرتا ہے تو پروردگار وہاں پر واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے. یا جب پروردگار بغیر کسی واسطے کے کسی کام کو بیان کرتا ہے، یا پروردگار اپنے بندے سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت پروردگار واحد کی ضمیر لاتا، کہتا انی قریب، میرے بندے میں تجھ سے قریب ہوں. اب یہاں پہ واحد کی ضمیر ہے. جب جمع کی ضمیر لاتا تو اس کی دو وجہیں ہیں، یا تو پروردگار نے کام کو واسطے کے ذریعے کیا ہے، جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی نازل کیا آسمان سے، ہم نے بارش نازل کی آسمان سے. تو ہم نے کی، چونکہ فرشتوں کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے لہٰذا کہا ہم نے نازل کیا ہے. اور اس آیہ کریمہ میں کیا کہا، اس سورے میں کیا کہا، انا اعطینا، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے. تو یہاں پر ضمیر انا کی دوسری وجہ لانے کی یہ ہے، ایک تو یہ کہ جب واسطے کے ذریعے کام ہو تو جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت کو اور بڑائی اور بزرگی اور شرافت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ضمیر جمع استعمال کی جاتی ہے. آپ دیکھیں انا ارسلنا نوحا، ہم نے جو ہے وہ نوح کو بھیجا. چونکہ نوح آدم ثانی کہلائے جاتے ہیں، نوح اولو العزم پیغمبر ہے، یہ خاص اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا پروردگار نے کہا کہ ہم نے بھیجا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کامیابی پیغمبر آپ کو دی ہے، ہم نے آپ کو فتح عظیم دی ہے. تو یہاں پر چونکہ فتح جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی کی طرف اشارہ ہے، چونکہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا جمع کی ضمیر استعمال کی ہے. اب یہاں پر بھی جمع کی ضمیر استعمال کر کے پروردگار اشارہ کر رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ جو کوثر عطا ہو رہا ہے اس کی شرافت بہت بڑی ہے، اس کی بزرگی بہت زیادہ ہے، لہٰذا پروردگار نے یہاں پر بھی جمع کی ضمیر استعمال کی ہے. بہت سے لوگوں نے اس کے بہت سے مصداق بیان کیے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، کوثر سے مراد پیغمبر کی عبادت ہے، کوثر سے مراد پیغمبر کا علم ہے، کوثر سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہیں، کوثر سے مراد وحی ہے. بہت ساری چیزوں کی طرف لوگوں نے اشارے کیے کہ یہ مصادیق ہیں. لیکن اگر آپ توجہ کریں، کہا کہ اخلاق پیغمبر مراد ہے یہاں پہ کوثر سے، کہ آپ کو ہم نے بہت زیادہ اخلاق جو ہے وہ عطا کیا. جبکہ اس اخلاق عظیم کے بارے میں پروردگار فرما چکا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اگر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں تو پھر اب کوثر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار قرآن مجید عطا کر چکا ہے تو اب کوثر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ کوثر سے مراد ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. جب آپ آخری آیت کی تلاوت کریں گے انا شانئک ھو الابتر، میرے حبیب آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اس آیت کا، آخری آیت کا اور پہلی آیت کا جب ساتھ میں رکھ کے ترجمہ کریں گے، اگر کوثر کے نسل کثیر اور شہزادی کے علاوہ کوئی معنی کریں گے تو معنی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آخری آیت میں کہا جا رہا پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جب دشمن کو کہا جا رہا کہ وہی بے اولاد رہے گا تو پروردگار اشارہ کر رہا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی حضرت زہرا اور ان کے ذریعے ایک کثیر نسل. اور یہاں پہ کثرت سے مراد محض کثرت نہیں ہے، یہاں پہ کثرت سے مراد محض تعداد اولاد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص اولاد کی طرف اشارہ ہے. تو ان دونوں آیتوں کو جب ملیں، اور اس کے بعد چونکہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کو بے اولاد ہونے کے طعنے دیے ہیں، تو یہ قرآن مجید اگر عطا کر رہا ہے پروردگار اس کوثر کو کہہ کے، اخلاق عطا کر رہا ہے یا دوسری چیزیں، وہ سب دے چکا ہے پروردگار. یہاں پہ اس دشمن کے طعنے کا جواب دینا چاہ رہا ہے، اور اس طعنے کا جواب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، آخر میں